رب العالمین الذي خلق الارض والسماوات العلى وعلى آله واصحابه نجوم الرشد والهدى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک طویل وقفے کے بعد پھر ہم اور آپ اس نورانی مجلس کو سجانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ رب کریم کا ہم پر بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقا نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ سامعین کرام، اب جو سبق ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے باب صدقۃ الفطر، صدقہ فطر کا سبق۔ صدقہ فطر جسے ہم عموماً فطرہ کہتے ہیں، اور یہ عید کے دن دیا جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ ختم ہو کر شوال کی جو پہلی تاریخ ہے وہ ہے عید کا دن، اسے کہتے ہیں عید رمضان، یعنی رمضان کے گزر جانے پر، رمضان کی نعمتوں کے ملنے پر ہم خوشی مناتے ہیں، وہی خوشی عید الفطر کی خوشی ہے۔ اور اس دن فطرہ دیا جاتا ہے 2 کلو 400 گرام گیہوں، یا اس کی قیمت حنفی مسلک کے مطابق، اور شافعی مسلک کے مطابق 3 کلو 200 گرام گیہوں۔ شافعی مذہب میں قیمت دینے کی اجازت نہیں ہے، جبکہ حنفی مذہب میں قیمت دینے کی اجازت ہے۔ تو یہ صدقہ فطر کے بارے میں بالکل آسان معلومات ہیں، جسے تقریباً سبھی مسلمان جانتے ہیں۔ اب آئیے الفصل الاول، پہلی فصل، یعنی ایک باب میں 3 فصلیں ہوتی ہیں۔ الفصل الاول پہلی فصل، الفصل الثانی دوسری فصل۔ فصل کا مطلب کیا ہے؟ یہ چیپٹر میں، ایک سبق میں کئی تقسیمات، کئی ڈویژنز ہوتے ہیں، یہ پہلا ڈویژن ہے۔ تو چلیے اس میں احادیث پیش کی گئی۔ عن ابن عمر قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاع من تمر او صاع من شعیر على العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة، متفق علیہ۔ اس حدیث کے راوی ہے ابن عمر۔ ابن عمر کا معنی ہے عمر کا بیٹا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کئی بیٹے تھے، مگر جب ابن عمر کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم کر دیا، فرض کر دیا، لازم کر دیا، ضروری قرار دیا زکوٰۃ الفطر، فطرے کی زکوٰۃ۔ اسے بھی یہاں پر زکوٰۃ کہا گیا ہے، لیکن یہ زکوٰۃ اس زکوٰۃ کی طرح نہیں ہے۔ تو
تاکہ التباس نہ ہو جائے، کنفیوژن نہ ہو جائے، ہم اسے صدقہ فطر کہتے ہیں۔ ویسے قرآن میں زکوٰۃ کے لیے صدقے کا لفظ آیا اور حدیث میں صدقہ فطر کے لیے زکوٰۃ کا لفظ آیا۔ قرآن میں زکوٰۃ کے لیے اللہ فرماتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین، بے شک زکوٰۃ فقیروں مسکینوں کا حق ہے، تو وہاں زکوٰۃ کے بجائے صدقات کا لفظ آیا۔ بہرحال صدقہ کا معنی ہے خیرات کرنا، زکوٰۃ میں بھی ہم خیرات ہی کرتے ہیں، مگر وہ فرض خیرات ہے یا نفل خیرات ہے۔ اب یہاں پر جو خیرات ہے صدقہ فطر، جسے حضرت عبداللہ بن عمر زکوٰۃ فطر کہتے ہیں۔ پہلے ہم یہ سوچے کہ فطر کیا ہے، فطر کا لفظ فطر، فطر فطر کا ایک معنی ہے روزہ چھوڑ دینا، روزے کا ختم ہو جانا۔ اسی لیے ہم جو روزہ ختم ہونے پر کھاتے ہیں مغرب کے وقت، اسے کہتے ہیں افطار۔ افطار کا لفظ فطر ہی سے بنا ہے، افطار کا جو لفظ ہے وہ فطر سے بنا ہے۔ اب لفظ افطار کو ہم لوگ افتیاری کہتے ہیں، ہم بگاڑ دیتے ہیں لفظوں، افتیاری، افطار، یہاں کے لوگ افطاری کہتے ہیں۔ وہاں پر آپ چلے جائیے شمالی ہند میں، یوپی، وہ لوگ تو افطار کے بجائے افطار کہتے ہیں، حالانکہ افطار بھی صحیح نہیں، افتیاری یہ بھی صحیح نہیں۔ ہم لوگ یہ لگانے کے بڑے خواہش مند، مختار نام ہو تو ہم اسے مختیار بنا دیتے ہیں یا بڑھا دیتے ہیں، یہ ہم لوگوں کی عادت ہے۔ تو افطار، لفظ افطار جو ہے فطر سے بنا، تو چونکہ مسلسل 30 روزے ہم نے رکھے یا 29 روزے ہم نے رکھے، اس کے بعد ایک ایسا دن آیا عید کا دن، اس دن ہم نے روزہ چھوڑ دیا، لہٰذا وہ دن ہی ہے یوم الفطر، روزہ چھوڑنے کا دن۔ اور اس دن جو خیرات کی جاتی ہے، خاص اس دن جو خیرات ہم پر واجب ہوتی ہے، اس کا نام ہے صدقہ فطر، اور صدقہ فطر کو ہم فطرہ کہتے ہیں، جو کہ درست ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرے کو لازمی قرار دیا، اور اس کی مقدار کیا ہے؟ صاع من تمر او شعیر، کھجور، ایک صاع، ایک پیمانہ ہے، ایک برتن ہے صاع، جو 4 مد کے برابر ہے۔ اور مد کا مطلب آپ 2 ہتھیلیوں کو اس طرح ملا کر کھجور اٹھائیں تو یہ ایک مد ہوگا، تو اسے ہم ڈال دیں، پھر اٹھائیں ڈال دیں، اس طرح 4 بار ڈالیں گے تو الصاع یساوی 4 امداد، یہ صاع 4 مد کے برابر ہے۔ اور مد عربی میں اس طرح 2 ہاتھوں کو ملا کر اٹھانے کو کہتے ہیں۔ تو اس کی مقدار کیا ہے؟ اور صاع ایک پیمانہ ہے جو مدینے میں تھا، اسی نام کے پیمانے دوسری بستیوں میں بھی ہیں، مصر میں بھی ہے، عراق میں بھی ہے، مگر مقدار کچھ بدل جاتی ہے، کہیں بڑھتی ہے کہیں، جیسے کہ کپڑا ہے، بڑے پنے کا کپڑا، چھوٹے پنے کا کپڑا، اس طرح برتن کا نام صاع ہے لیکن مقدار بدل جاتی ہے۔ اب اس میں وہی صاع معتبر ہے جو مدینہ منورہ میں تھا۔ اب اس کو ہمارے بزرگوں نے جا کر ناپ کر اس میں کتنا اناج آتا ہے بھر کر تول کر دیکھا، تو یہاں کے جو مدراس کے علماء، مدراس کے جو اس زمانے میں مفتی تھے، انہوں نے جا کر دیکھ کر کہا کہ 2 کلو 400 گرام، اور بعض علماء نے کہا 2 کلو کچھ 246 گرام، ہلکا پھلکا اختلاف آتا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جہاں پر ہیں وہاں کے
عالم کی بات تسلیم کر لیں تو 2 کلو 400 گرام اس مقدار کے اندر وہ ساری مقداریں آ جاتی ہیں جو دیگر عالموں کی بیان کی گئی ہے۔ کوئی کہتے ہیں 1 لاکھ 1 کلو 750 گرام، ایسا بھی کہا ہے۔ تو جو بھی مقدار ہو، یہاں کے اعتبار سے میں عرض کروں گا کہ 2 کلو 400 گرام۔ تو کھجور 1 سا کھجور دے دیا جائے، او ساع من شعیر، یا شعیر کہتے ہیں بارلی، جو وہ دے۔ یہ جو مقدار ہے کھجور کی، اب یہاں پر کھجور نہیں ہے اس لیے ہم کھجور کے بجائے گیہوں دیتے ہیں، کہ اناج دینے کی بھی اجازت ہے۔ علی العبد والحر، یہ غلام پر بھی واجب ہے اور آزاد پر بھی واجب ہے۔ غلام، اس وقت تو کوئی غلام ہے نہیں، عبد کوئی ہے نہیں، غلام نہیں ہے۔ اگر کسی کا غلام ہو تو آقا پر، یعنی جو مالک ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے غلام کی جانب سے ایک فطرہ وہ دے دے۔ اور جو حر ہے، جو آزاد ہے، ہم سب آزاد لوگ ہیں۔ حر کا معنی ہے آزاد۔ آزاد کا مطلب یہ نہیں کہ شرارت کرنے والا، کیونکہ آزاد کا لفظ ہم شرارت کرنے والے کے معنی میں، یہ لڑکا بہت آزاد لڑکا ہے، یہ عورت بہت آزاد عورت ہے، تو وہاں آزاد کا معنی ہے شرارت کرنے والا۔ مگر یہاں پر وہ معنی نہیں ہے۔ آزاد کا مطلب وہ جو غلام نہیں ہے، ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، سب آزاد ہیں۔ یہ ایک آزاد کو کہتے حر، اور اس کی جمع ہے احرار، آزاد لوگ، یعنی جو غلامی نہیں کرتے ہیں، جو کسی کے غلام نہیں۔ تو اسی نام سے ہماری مسجد ہے خاص بڑی کی مسجد احرار، مسجد احرار، حر کی جمع ہے۔ تو بہرحال اگر کھجور دیں تو 1 سا دے دیں۔ یہ 1 سا، اس کے بارے میں بھی اگر اناج ہو تو کچھ مقدار کم ہو جاتی ہے، مقدار تو اتنی ہی رہے گی مگر وزن کم ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے وَالذَّكَرِ وَالْأُنثَىٰ، ہر مرد پر بھی فطرہ دینا ضروری ہے اور عورت پر بھی۔ وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، چھوٹے پر بھی بڑے پر بھی، یعنی کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، صبح صادق کے پہلے پیدا ہو گیا، ابھی 1 دن کا بچہ ہے، اس کی طرف سے بھی فطرہ دینا پڑے گا۔ اور کوئی بوڑھا آدمی ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے بڑھاپے کی وجہ سے، اس کی جانب سے بھی فطرہ دینا پڑے گا۔ من المسلمین، بشرطے کہ وہ مسلمان رہے۔ کافر کے لیے تو ضرور نہیں، کیونکہ کافر عبادت ہی نہیں کرتا۔ وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یہ فطرہ نکال دیا جائے، ادا کر دیا جائے، ان تؤدّى، ادا کر دیا جائے، قبل خروج الناس إلى الصلاة، لوگ نماز ادا کرنے کے لیے جو نکلیں گے اس سے پہلے۔ نماز اگر 9 بجے ہے، 9 بجے ہے تو گھر سے 8:30 بجے نکلنا ہے، تو اس سے پہلے فطرہ دے کر نکلے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اگر کسی وجہ سے بھول گئے یا موقع ہی نہیں ملا، نماز شروع ہو گئی، تو یہ فطرہ ساقط نہیں ہوتا، معاف نہیں ہوتا۔ ہم بھول گئے، پہلے نہیں دیے نا، پہلے نہیں دیے تو بعد میں دینا پڑے گا، مگر کوشش یہ کریں کہ نماز سے پہلے دے دیں۔ اور یہاں پر علماء اس بات کی بھی اجازت دیتے ہیں احادیث کی روشنی میں کہ عید سے 1 یا 2 دن پہلے بھی دے دیں، کیونکہ عید کے دن کبھی کوئی غریب ملتا نہیں، مصروفیتیں زیادہ رہتی ہیں، تو 29واں روزہ، 28واں روزہ اس دن ہی دے دے
تو ہم سبکدوش ہو جاتے ہیں، یعنی ہماری ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، ہماری رسپانسبلٹی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ حدیث ہے متفق علیہ، صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں کتابوں میں یہ حدیث آئی۔ تو جب ایک حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں کتابوں میں ہو تو اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث متفق علیہ، متفق علیہ حدیث۔ چلیے ایک اور حدیث آپ کے سامنے عرض ہے۔ وعن ابی سعید الخدری قال كنا نخرج زکاة الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعیر او صاعا من تمر او صاعا من عقط او صاعا من زبیب متفق علیہ۔ یہ حدیث متفق علیہ۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی صحابی رسول، یہ فرماتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ الفطر نکالتے تھے۔ حدیث میں زکوٰۃ الفطر کا لفظ ہے، مگر ہمارے استعمال میں زکوٰۃ الفطر کا لفظ نہیں ہے، صدقہ فطر کا لفظ ہے، بلکہ یہاں پر تو لوگ اسے فطرہ فطرہ کہہ دیتے ہیں، وہ بھی صحیح ہے، غلط نہیں ہے۔ دیکھیں جو فطرہ جو ہے فطر سے بنا ہے، فطرہ یہ فطرت، انسان کی فطرت ہے کہ وہ کھائے تو دوسرے کو بھی کھلائے، تو اس کی فطرت کے مطابق اسے فطرہ دینا چاہیے۔ تو فطرے کا یہ معنی بھی نکلتا ہے۔ اگر صرف میں کھا لوں دوسرا کوئی نہ کھائے تو تم ہو انسان مگر فطرت حیوان کی، انسان کی فطرت نہیں ہے۔ تو انسان کی فطرت عید کے دن ہمارے اندر ابھرنے لگے، اس لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرے کو واجب کر دیا۔ تو حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم لوگ فطرہ نکالتے تھے۔ کیا نکالتے تھے؟ صاع من طعام، کوئی بھی کھانے کی چیز، کھانے کی چیز کا مطلب پکی ہوئی چیز نہیں۔ اب 2 کلو 400 گرام گیہوں، یا آپ چاول کھاتے ہیں تو چاول، راگی، باجرہ، ایسی کوئی بھی چیز پکنے سے پہلے، پک جانے کے بعد وہ کہاں رہتی ہے، ایک دن بھی نہیں، زیادہ ہو جائے۔ 2 کلو 400 گرام اگر آپ ابال دیں گے چاول، کتنا زیادہ ہو جائے، وہ اٹھا کر دیں آپ رکھ لو تو رکھ کر کہاں سے کھائیں، اسی دن ختم کر دیں۔ گرمی کا موسم ہو تو رات تک ختم کر دیں، نہیں تو وہ خراب ہو جائے، ڈیٹوریٹڈ ہو جائے، اتر جائے۔ یہاں سے اتر گیا تو یہاں اتر نہیں سکتا، باہر اتر گیا تو ہمارے حلق کے لیے اتر نہیں سکتا، اور کھانا بھی نہیں چاہیے، صحت کے لیے خراب ہے۔ تو اناج جو ہے کچا پکانے کے بغیر دینا چاہیے، کیونکہ وہ اگر چاول یوں ہی دے دیں گے تو ہمارے کنٹرول میں 15 دن کے بعد، 1 مہینہ 2 مہینے کے بعد بھی پکا کر کھا سکتے ہیں۔ ہم پکا کرنے بہت آسانی کرے تو کاہے کو تکلیف، تم نہ میں پکا کر دے دیتا، پکا کر دیے تو غریب لے کر کرے گا کیا، اسی دن ختم ہو جائے گا، اس کے قبضے سے باہر ہو جاتی وہ چیز۔ تو ہم کھانے کی کوئی بھی چیز دیتے تھے، صحابہ کہتے ہیں، او صاع من شعیر، یا جو بارلی ہے وہ بھی دیتے تھے فطرے میں، وہی مقدار، 1 صاع کی مقدار، او صاع من تمر، یا کھجور دے دیتے تھے فطرے میں، او صاع من عقط، یا 1 صاع، یعنی وہ جو برتن ہے جس کا وزن میں بتایا ہوں، وہ اس میں سے پنیر بھی دے دیتے تھے، یعنی پنیر کا جو سالن بنتا ہے، پہلے تو مدرسہ میں اکثر پنیر سے لوگ واقف نہیں تھے، آج باہر کے لوگ یہاں آ کے مدرسیوں کو بھی پنیر کھانے کا طریقہ آ گیا ہے۔ پنیر کا سالن، دال پنیر، اس میں مٹر ڈالتے ہیں، آلو پنیر کا سالن، تو یہ پنیر جو ہے یہ بھی فطرے میں ہم دیتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمارے پاس رواج تھا، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
انہیں اس چیز میں آزادی دے دی کہ جو چیز ہو دو کھانے کی چیز رہے اور جلدی سڑنے والی نہ ہو۔ او سعن من زبیب، یا ہم زبیب بھی دیتے تھے۔ زبیب کا معنی ہے کشمش، جسے یہاں پہ کہتے ہیں منخا۔ منخا بھی اردو کا لفظ ہے، کشمش، وہ خراب نہیں ہوتا۔ انگور دے دیں گے تو خراب ہو جائے، کشمش جو ہے کئی دن رکھ کے آپ کھا سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں فطرے میں ہم لوگ دیا کرتے تھے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں، اور یہ حدیث بھی متفق علیہ، متفق علیہ، صحیح بخاری صحیح مسلم، یہ دو امام جو ہے، امام بخاری امام مسلم، حدیث کی فیلڈ میں، حدیث کے میدان میں ان کا بہت بڑا درجہ ہے۔ تو دونوں مل کر کسی حدیث کو نقل کر دے تو وہ حدیث بڑے درجے والی حدیث ہو جاتی ہے، یعنی دونوں نے اتفاق کر دیا ہے۔ تو اس کے بعد جو حدیث آ رہی ہے وہ کچھ لمبی ہے، وقت میں گنجائش نہیں ہے، لہذا اسی پر ہم اکتفا کرتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں دعا کرتے ہیں کہ اے رب العالمین، ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب ذوالجلال، ہم پر تیری رحمت نازل فرما۔ اے اللہ، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء اور تیرے اولیاء کے راستے پر چلا۔ اے رب کریم، ہمارے گھروں میں رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ، ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔